وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکس میں انوالو تھیں، جو وہاں کے ٹیچرز تھے، جو وہاں کا عملہ تھا ان کو یوز کرتا، جسمانی ہراسگی کرتا تھا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو اس تمام کاموں میں انوالو تھے وہ آئس کا نشہ بھی کرتی تھی۔ زیادہ تر جو ایکسیڈنٹلی لوگ اس کے اوپر لگتے ہیں، یہ ریکریشنل ڈرگ کے طور پہ لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پارٹی ڈرگ کے طور پہ یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ جس طرح لوگ گروپ پارٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک گولی دو گولی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جی یہ ایک بہت اچھی فائدہ مند چیز ہے، اس سے آپ کو نیند کم آتی ہے، آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنی ڈپینڈنسی ڈیولپ کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس کے اوپر جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ استعمال کے بعد جو ہیومن باڈی پہ سب سے پہلی جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ باڈی پہ جو مین افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ تھوڑا ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم افیکٹس نہیں ہیں۔ جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی جب ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہوتی ہے تو آپ کی ہیلتھ گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب تک آپ یہ یوز نہیں کریں گے آپ نارمل فیل نہیں کرتے۔ ایج کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر 15 سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ صرف یہی ہے کہ میڈیا نے آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا پہ یہ چیزیں آ گئی ہیں، لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ کدھر ہیں؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو انسیڈنٹ آیا اس میں دو چیزوں پر بحث کی جا رہی ہے۔ ایک یہ بحث کی جا رہی ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکس میں انوالو تھیں، جو وہاں کے ٹیچرز تھے، جو وہاں کا عملہ تھا ان کو یوز کرتا، جسمانی ہراسگی کرتا تھا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو اس تمام کاموں میں انوالو تھے وہ آئس کا نشہ بھی کرتی تھی۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر متین صاحب موجود ہیں، YDMA کے سینئر ہیں۔ یہ ان سے پوچھیں گے کہ آئس کیا چیز ہے، آئس اب ہماری جو نیو جنریشن ہے آئس کی طرف کیوں جا رہی ہے اور اس کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، اور کتنے پرسنٹ ڈیلی بیسس پہ ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو آئس کا شکار ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ویلکم السلام، تھینک یو جی ویری مچ۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، یہ کیس تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو یونیورسٹی بھاگلپور کا ہے، اس میں یہ بھی کہا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آئس کا نشہ بہت زیادہ کرتی تھی۔ تو یہ آئس کا جو نشہ ہے کس کس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی اب ریشو کتنی بڑھ چکی ہے اور کتنا یہ خطرناک ہے؟ یہ سر بیسیکلی آئس ان چند نشوں میں سے ایک ہے جن کی ابھی تک پراپر اسکریننگ جو ہے، لیب ٹیسٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اگر یورین کا ٹیسٹ لیں یا بلڈ کا ٹیسٹ لیں تو اس کے اندر ہمیں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان کی مقدار پتہ چل جاتی ہے، لیکن آئس ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلڈ کے اندر یا یورین کے اندر نہیں آتی، اور یہ زیادہ تر جو ایکسیڈنٹلی لوگ اس کے اوپر لگتے ہیں، یہ ریکریشنل ڈرگ کے طور پہ لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آئس کا جو نشہ ہے یہ کرنے والے میں ینگسٹر کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ اس میں یونیورسٹی کے بھی تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں، لڑکیاں یا لڑکے ہیں، وہ بہت زیادہ مقدار میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا پرپس کیا ہے، دماغ پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے اور کیوں آپ اس کی ایڈکٹ آپ کو لگ جاتی ہے؟ سر بیسیکلی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ریکریشنل ڈرگ کے طور پہ، پارٹی ڈرگ کے طور پہ یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ جس طرح لوگ گروپ پارٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک گولی دو گولی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جی یہ ایک بہت اچھی فائدہ مند چیز ہے، اس سے آپ کو نیند کم آتی ہے، آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنی ڈپینڈنسی ڈیولپ کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس کے اوپر جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آئس کس فارم میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیا کون سے طریقے ہیں، اور ہارمفل تو آئس ہے ہی ہے، تو زیادہ سب سے خطرناک جو اس کا طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ سر بیسیکلی آئس ان چند ڈرگز میں سے ایک ہے، چند خطرناک ڈرگز میں سے ایک ہے جو کہ ہر فارم میں یوز ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ ڈرگز ہیں جو صرف سنف ہوتی ہیں، کچھ ہیں جو صرف انجیکٹیبل ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ ایون کہ پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں، آپ اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں، ایون کہ آپ اس کو سنف کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہر فارم میں یوز ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے استعمال کے بعد جو ہیومن باڈی پہ سب سے پہلی جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ یا آپ کا جو نیورو سسٹم جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کی باڈی پہ بھی کوئی اس کے افیکٹ ہوتے ہیں؟ سر بیسیکلی اس کا باڈی پہ جو مین افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا سا مطلب پہلے سے بہتر محسوس کرواتا ہے، آپ تھوڑا ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے اندر انرجی پہلے سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، نیند آپ کی کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح آپ مور انرجیٹک ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم افیکٹس نہیں ہیں۔ جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی جب ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہوتی ہے تو آپ کی ہیلتھ گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب تک آپ یہ یوز نہیں کریں گے آپ نارمل فیل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو جنسی زندگی پہ آئس کا کتنا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ سنا ہے جناب کہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو سوچنے کی، سمجھنے کی اور جسم کی کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت
صلاحیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو ہم نے دیکھا جو سید اجاز شاہ صاحب ہیں ان کے پر سے آئس بھی برآمد ہوئی, ساتھ وہ سیکسفلی ٹیبلٹ بھی برآمد ہوئی. کہ ان دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ سر بیسیکلی بہت ساری متھ پائی جاتی ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں. جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مچھلی کے اوپر سے دودھ پی لو تو آپ کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ صرف مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ اب اس کو مارکیٹ میں ان کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, یہ بہت بڑا کاروبار ہے. اب لوگ جب اس کو کوئی بھی کاروبار ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ لوگ پھر آگے اپنے ایسے لوگ کریٹ کرتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں ایسی من گھڑت باتیں کریں جو کہ آگے جا کے بیچی جا سکیں. اب یونیورسٹیز کے اندر کچھ بچوں کو کہا جاتا ہے جی یہ آپ کھائیں گے تو آپ کا دماغ تیز ہوگا, آپ پڑھائی آسانی سے کر سکتے ہیں. کچھ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو اگر صبح اٹھنے میں مسئلہ ہے تو یہ آپ کی نیند کو کم کرے گی, یہ آپ کی ایفیشنسی کو بہتر کرے گی. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کہہ کے لوگوں کو اس کی طرف لایا جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو ناجائز پروڈکٹ ہے وہ سیل ہو جائے اور ان کی جیب میں پیسہ آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو ڈیلی بیس پہ پیشنٹس آتے ہوں گے جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہوں گے, تو آئس کے جو پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جو ایڈکٹیڈ ہیں اس کی, ان کی ایج کتنی ہے, اس میں لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے اور لڑکوں کی تعداد کتنی ہے؟ سر بیسیکلی جو بھی بندہ نشہ کرتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اتنی جلدی بتاتا نہیں ہے جب تک کہ اس کے گھر والوں کے نوٹس میں نہ آئے. اور اگر ہم دیکھیں اس کے اندر ایج کی بات کریں تو اس کے اندر لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دیکھا جائے تو 50-50 آپ لگا سکتے ہیں ریشو کے مطابق انوالو ہیں. مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہیں. ہاں اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی لیول پہ اور کالج لیول پہ تو آپ کہیں گے کہ ایک جیسی تعداد ہے. اور ایج کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر 15 سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی نشانیاں بھی تو ہوں گی نا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی ایڈکٹڈ پرسن خود اپنے منہ سے نہیں بتائے گا, تو اب کوئی پیرنٹس ہیں, اب ان کی بچی یا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور وہاں پہ وہ اس کا شکار ہو چکا ہوا ہے, تو ان کے وہ جو والدین ہیں پیرنٹس ہیں وہ کیسے چیک کریں گے, کیسے وہ آبزرو کریں گے کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے یا بیٹا کو ایڈکٹ کر رہا ہے, کوئی چیز کر رہا ہے وہ؟ جی اچھا, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کے اندر کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ ایک ایڈکٹ کے اندر آ جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ چونکہ نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تو ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے آپ کو نظر آئیں گے, یہ ہر وقت آپ کو پریشانی کا شکار نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ضرورت سے زیادہ غصہ کریں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ایسا ایڈکٹ ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئس کا نشہ کرتا ہے تو اس بندے کے پاس آپ کو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ملے گی. یہ لوگ میٹھے کے بہت شوقین ہوتے ہیں, اس کے بغیر ان کا گلا جو ہے وہ زیادہ تر خشک ہو جاتا ہے. یہ اپنے پاس پیپسی یا کوک یا مرینڈا وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں تاکہ جس وقت بھی ان کو فیل محسوس ہو, جس وقت بھی ان کو ضرورت پیش آئے تو یہ اس وقت اس کو پی سکیں. ڈاکٹر صاحب اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جناب کہ آئس کا نشہ لینے کے بعد آپ کو جو ہے جنسی جو ہے تعلقات کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی آپ کا دماغ میں کچھ ایسے وہ خلیے پیدا ہو جائیں, آپ کی باڈی جو ہے وہ اس طرح کے لیے وہ مجبور ہو جاتی ہے, کوئی بندہ بھی آپ کو اس چیز کے لیے منائے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں جنسی تعلقات کے لیے, اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں سر, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیسیکلی دیکھیں جب آپ کی ایک ڈرگ آپ کی ضرورت بن جاتی ہے, آپ کی مجبوری بن جاتی ہے تو پھر لوگ آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور اس بلیک میلنگ کے زمرے میں آ کے آپ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی ایکسپینسو چیز ہے. جس چیز کا 1 گرام ہی اگر آپ کا 1000 یا 1500 کا ملتا ہے تو اب ایک اسٹوڈنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر وہ ان لوگوں کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی ضروریات پوری کریں, ان لوگوں کو خرچہ دیں, ان لوگوں کو پیسے دیں تاکہ یہ لوگ اپنی روزمرہ کی جو اس کی نشے کی ڈوز ہے وہ خرید سکیں. اور آپ کے مطابق آپ نے یونیورسٹی کے کیس کو بڑے کلوزلی دیکھا ہوگا, اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ جو ویڈیوز کا جو اسکینڈل سامنے آیا کہ اسٹوڈنٹس کی ٹیچرز کے ساتھ اور وہاں کے اسٹاف کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ آئس کا یا کسی اور نشے کا کردار ہے کہ کیا اس کے استعمال کی وجہ سے وہ مجبور ہوئیں جیسے آپ بتا رہی ہیں, پھر وہ جنسی تعلقات کے لیے جناب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پیش کیا؟ سر بیسیکلی دیکھا جائے یہ صرف ہماری اس یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے پورے کلچر کا, پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کے پاس جتنا کوئی اختیار ہے وہ اپنے اس اختیار کا پورا استعمال کرتا ہے, بلکہ ناجائز استعمال کرتا ہے. تو میں صرف یہ نہیں اس کو فوکس کروں گا کہ میں کنجی بہاولپور میں ایسا ہوا ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, کسی بھی پوسٹ پہ دیکھ لیں, جس بندے کے پاس اختیار ہے وہ اس کو پورا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں صرف اور صرف انتظامیہ کا قصور ہے. اس میں اگر اس کی پراپر تحقیق کی جائے تو میرے خیال میں اس میں باقی لوگ بھی اتنے ہی ملوث ہوں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیں اگر 5,500 اگر آپ کے مطابق اگر ویڈیوز بنی ہیں تو ابھی تک منظر عام پہ کتنے ایسے پیرنٹس ہیں یا کتنی ایسی لڑکیاں ہیں یا کتنے ان کے رشتہ دار ہیں جو کہ اس منظر عام پہ سامنے آئے ہوں گے. صرف یہی ہے کہ میڈیا نے آواز اٹھائی ہے, ٹھیک ہے, میڈیا پہ یہ چیزیں آ گئی ہیں, لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ کدھر ہیں؟
ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو پیشنٹ جب آتے ہیں تو زیادہ تر جو پیشنٹ آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے مطلب ینگسٹر ہیں جو یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ عام جو بے روزگار طبقہ ہے جو بیچارے ریڑھی بان ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے آج کے نشے میں؟ دیکھیں جو نان افورڈنگ لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہ مزدور طبقہ ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ تو اتنا مہنگا نشہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس نشے کو کرنے والے زیادہ تر لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رہنے والے ہیں. ہاں، اگر کوئی بھی بندہ اس نشے کے اوپر لگتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ لوگ پھر اس کے بعد چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں اگر کرتے ہیں. لڑکیاں ہیں تو وہ ایسے کم میں ملوث ہوتی ہیں جہاں پہ اس کا آسانی سے ہو. ہاں جی، اگر لڑکیاں ہیں تو وہ بھی مجبور ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے پیسے، اپنے روز کی ڈوز انہوں نے پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے پرانے زمانے میں ایک بات سنی تھی کہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس کو جو ہے کوکین پہ لگا دو. اب تو یہ آئس تو کوکین کو بھی کاٹ گئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آئس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ شاید جو ہے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس کی آخر میں موت ہی واقع ہوتی ہے. ہم نے بہت سے انسیڈنٹ دیکھے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک انسیڈنٹ اسلام آباد میں دیکھا تھا جو مشہور صحافی کے بیٹے نے آئس کے نشے میں اپنی بیوی کا جو ہے مار دیا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں اس نشے سے کیا انسان باہر آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا ابھی تک علاج جو ہے وہ نہیں ہوا نکلا. سر، اس کے لیے بہت سارے ریہیب سینٹرز پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں. کسی بھی نشے سے باہر نکلنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کو کمٹمنٹ چاہیے، ول پاور چاہیے. لیکن اگر آپ اس چیز سے نکلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو اس کے اوپر آمادہ کر سکے اور آپ سے نشہ چھڑوا سکے. سر آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں آپ کے یہ نوجوانوں کے لیے پیغام بتائیے نشہ کتنا ہارمفل ہے اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ کتنی دیر تک آپ کی باڈی میں رہتے ہیں، اور کیا یہ دوسری باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فورس پر؟ اور کوئی ہسبینڈ ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ وہ جنسی تعلقات کرتا ہے بعد میں، تو کیا اس میں بھی اس کے اثرات ٹرانسفر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس طریقے سے تو یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ویسے آپ کی پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک بھی بندہ نشہ کرنے والا ہو تو آپ کی پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اور نوجوانوں کے لیے آخر میں سر کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں ان کو آپ سرے سے ہی اوائڈ کریں، کیونکہ جب بھی کوئی عادت ہے اس کو پہلی دفعہ ہی روکا جا سکتا ہے. جب آپ اس کو شروع میں استعمال کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار ابھی تو ہم اس کو جسٹ فار دی فن یوز کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے اور استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے مکمل طور پہ دوری اختیار کریں. سر جب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس آپ بتا رہے ہیں تو آپ میرے سے پوچھتے تو ہوں گے کہ یار آپ کو یہ نشہ لگا کیسے ہے، تو ان کا آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ موسٹلی جو آپ کے پاس ینگسٹر آتے ہیں ان کا آنسر آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ وہ کیوں پیتے ہیں اور کس نے لگایا ان کو؟ سر، اس کے اندر 95% سے زیادہ لوگ وہی ہیں جن کو کسی نہ کسی دوست نے اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی بتا کے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے، آپ اسٹڈی اچھی کر سکتے ہیں یا آپ کی سیکس پاور اچھی ہوتی ہے، جو ریومرس پہ ان کے بارے میں اس کے بارے میں ہے. جی بالکل ایسے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر متین صاحب کی گفتگو سنی، کتنی خوبصورتی سے نے بیان کیا کہ یہ وہ نشہ ہے جو ہم کوئی نہ کوئی ہمیں لگاتا ہے. یونیورسٹی لیول پہ یہ نشہ بڑا عام ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس کو سیکس کے افیکٹ بتاتے ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب اس نشے کے بعد جناب آپ جاگتے رہیں گے، آپ کی اسٹڈی اچھی ہوگی. بہرحال انہیں بتا دیں اس نشے کا پراپر کوئی علاج نہیں ہے. جب تک آپ نہیں چاہیں گے یہ نشہ جو ہے آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. تو میری آپ تمام نوجوانوں سے یہی گزارش ہے، بہن بیٹیوں سے، کہ اس نشے سے دور رہیں. اگر غلطی سے آپ نے نشہ لے لیا تو اس کے بعد اس کی خواہش، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آپ کو اپنا جسم ہی بیچنا پڑے گا، جیسے آپ نے دیکھا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں جو واقعہ پیش آیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.